بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي۔ یا معنی اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے اور تمہارے قیام کی حیثیت اور ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سجدے کا مقام اور ہے اور ہمارے سجدے کی حیثیت اور ہے۔ اس واسطے فرمایا کما رأیتمونی، تمہاری نگاہوں میں جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اس جہت میں تم میری طرح نماز پڑھو، ورنہ کوئی کس طرح، ہم تو کروڑ نمازیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کہ ہم پلہ نہیں کر سکتے، اور ہماری نمازیں اس حیثیت تک نہیں پہنچتی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پہنچتی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر تعلیمات نماز کے متعلق دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت خشوع سے، خضوع سے اور نہایت ادب سے نماز پڑھی جائے۔ یہاں تک کہ حدیث جبریل میں جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا احسان کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اور جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر کس قدر دل موم ہو چکا ہوگا، کتنی خشیت طاری ہوگی اور کتنا خوف طاری ہوگا۔ فرمایا یہ تصور پختہ کر لو گویا کہ، اور دوسرے مقام پر فرما دیا ساتھی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ آداب سکھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ بتایا کہ نماز ایک چاہتوں کا وقت ہے اور اللہ سے ملاقات کا لمحہ ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا یہ گلدستہ ہے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارہنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو اور مجھ کو راحت دو اور نماز سے راحت دو۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ نماز کتنا اہم مرحلہ ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس میں ہر جہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے کے زیر سایہ جب نماز ادا کی جائے گی تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا قرب بندے کو میسر ہوگا، اور واقعی اس کے دل کو خالق کائنات جل جلالہ اپنی معرفت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائے گا۔ نماز کے ویسے تو سینکڑوں مسائل ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موضوع کے لحاظ سے ہم صرف چند ایسے مسائل کو بیان کریں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو یہ دلائل صرف اس جہت سے ہوں گے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سنت کے عین مطابق ہے، اور یہ دلائل ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ہم جس موقف پر ہیں اور جو طریقہ ہے ہمارا
وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. رہا یہ بات کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں. لیکن اس موضوع پر بھی جب کسی کو ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کے مطابق مناظرے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں خود ہمارے اپنے طریقے کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں اور قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کس مقام پر باندھے جائیں. تو اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف میں باب وضع الیمنی علی الیسری کے اندر حدیث نمبر 756 ہے کہ جس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھا جائے. اور یہ قانون ہے محدثین کے نزدیک کہ جب صحابی لفظ سنت بولیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہیں اور جنہوں نے تربیتی آغوش نبوت میں پائی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے دن نماز پڑھنا شروع کی. اس وقت کے جو نمازی اور مقتدی ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بھی بڑا مستند نام ہے روایت حدیث کے لحاظ سے اور یہ حدیث نمبر 758 ہے ابو داؤد شریف میں اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہاں تک کہ جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی حدیث نمبر 252 کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں یا ناف کے نیچے متصل باندھے جائیں. یہ بعض نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں لیکن امام ترمذی یا دیگر کسی محدث نے صحاح کے اندر اس کو اس انداز میں کہ جس کو سنت صحیحہ قرار دیا گیا ہو اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو حدیث صحیح مرفوع سے ثابت ہو. اسی کو سنت کہا گیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ زیر ناف باندھے جائیں اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر جس طرح کے انگلی سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنایا جاتا ہے اور پھر ہتھیلی کے اوپر اس طرح رکھی جاتی ہے تو یہ ہاتھ متصل زیر ناف باندھنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جن کے اندر رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے اور طریقہ اس میں کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ان کی تفسیر وہ چھپی ہوئی بھی ہے تفسیر ابن عباس اس میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 18ویں پارے کا جو آغاز ہے اس میں خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاة کہ اللہ ان لوگوں کی نماز کی تعریف کر رہا ہے قد افلح المؤمنون
وہ مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں جو عاجزی سے کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں التفات نہ کریں، اپنی نگاہیں دائیں بائیں نہ پھیریں اور سیدھا قبلہ رخ رہیں، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر ہاتھ نہ اٹھائیں، رفع یدین نہ کریں، یہ ان لوگوں کی نماز کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے اور ان کو خشوع والی نماز میسر آئی۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا ہوا تھا اور فرمایا تھا کنیف مولع علما، یہ عبداللہ بن مسعود علم کا بھرا ہوا گھر ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں میں بیان کیا۔ یہ الفاظ ہیں، کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھاؤں؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، کیا میں ایسی نماز پڑھ کے تمہیں دکھاؤں اور اس طریقے سے تمہیں نماز پڑھاؤں؟ تابعین کے اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز نبوی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اس کی بڑی تڑپ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حقیقی طریقہ ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا اور جو نماز کا آخری اور حتمی طریقہ ہے۔ تو اس پر فصلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے پوری نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا، اس کے علاوہ کسی مقام پر رفع یدین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، نہ رکعت کی طرف جاتے وقت، نہ دو سجدوں کے درمیان، نہ رکعت سے سر اٹھاتے وقت، کسی وقت بھی رفع یدین نہیں کیا۔ صرف آغاز نماز میں افتتاح صلاۃ کے وقت تکبیر تحریمہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین کیا اور بتایا کہ اے تابعین، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا سیکھا ہے، کہ جس کے آغاز میں صرف رفع یدین ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی غبار نہیں اور بڑی مضبوط سند ہے، کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ آپ نے صرف آغاز نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4749 ہے، اور یہاں پر اور صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے، کان اذا افتتح، جب نماز کا افتتاح کرتے تھے، نماز کا آغاز کرتے تھے، رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، اس کے بعد کسی مقام پر نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے، یعنی نہ رکوع کی طرف جاتے وقت، نہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت، نہ رکعت کی طرف اٹھتے وقت، نہ سجدوں کے درمیان کسی مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسند حمیدی نے اس کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع فلا یرفع. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو ہمارے لیے اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 61 پر ہے اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہے، یعنی جو مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے، جس نے امام کی اقتداء میں نماز شروع کر رکھی ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا فقراءۃ الامام له قراءۃ، امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس کو امام کے پیچھے قراءت کی اجازت نہیں، امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے. یہ شریعت نے اس کو یہ امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دے دیا ہے. تو اس میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے اور یہ کسی کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری نماز فاتحہ کے بغیر رہ گئی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام نے اگر پڑھ لیا تو مقتدی کی پڑھی گئی، مقتدی کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں رہی، اس واسطے کہ شریعت نے امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دے دیا ہے اور اس بنیاد پر مقتدی خاموش کھڑا ہے لیکن امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس واسطے اس کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں ہے. اور یہ الفاظ بالخصوص بڑے قابل توجہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دیا ہے، امام کی تکبیر کو مقتدی کی تکبیر قرار نہیں دیا، امام کے تشہد کو مقتدی کا تشہد قرار نہیں دیا، امام کی تسبیح کو مقتدی کی تسبیح قرار نہیں دیا. اس سلسلہ میں بھی لوگوں کو الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تو پھر تم پیچھے تشہد کیوں پڑھتے ہو، پھر پیچھے تسبیح کیوں پڑھتے ہو، پھر پیچھے تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو. تو ہم تو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں اور سنت نے جس قدر اجازت دی خاموشی کی اتنا خاموش رہیں گے، جہاں بولنا لازم کیا اتنا بولیں گے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی کہو، تو اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، امام کے پیچھے تکبیر کہیں گے. فرمایا جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے قولوا ربنا لک الحمد، تم پیچھے یہ پڑھو. اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، یہ نہیں فرمایا فتکبیر الامام له تکبیر، امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے، یا فتسبیح الامام له رکھا آمین کے اوپر. تو یہ طریقہ ہے مسنون جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. اور اس میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک موقع ہے، اس میں کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو جس سے تکبر یا رعونت کی بدبو آئے، دوسرا کہ جس سے کسی طرح کا کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو یا کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہو. ایسی کوئی صورتحال نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور نماز سراسر سراپا نیاز اور عاجزی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اب اس طرح کا کچھ رواج بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں آمین کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا بطور احتجاج یا بطور مظاہرہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس عمل کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا خفض بها صوتہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو اس وقت نماز کے اندر
پست رکھا. اگرچہ نماز کے علاوہ ہم دعا مانگتے ہیں, آمین بالجہر کہتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مقام جو ہے اس کو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی روایت کیا ہے. اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ لفظ اپنی حاضری لگوانے کے لیے بول رہا ہوگا یا کسی مظاہرہ یا احتجاج کی نیت سے, تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. کیونکہ اگر کسی کو جواب دینے کے لیے نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی نے چھینک ماری اور جواب کی نیت سے آپ نے اس کے لیے الحمدللہ کہہ دیا, یرحمک اللہ کہہ دیا, تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی جو شخص کسی مسجد میں آ کر صرف اس نیت سے آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری موجودگی کا پتہ چلے یا میری رائے کا پتہ چل جائے یا میرے موقف کا اظہار ہو جائے یا میں کسی کو اس سے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں, تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری بنتی, یہ اس سے ایک ایسا عمل سامنے آ جائے گا کہ جس وجہ سے نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ سارا عمل رائیگاں چلا جائے گا. نماز کے اندر جلسہ استراحت بھی نہیں ہے. نماز ایک مسلسل عبادت ہے, اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا کچھ وقت آرام کے لیے مختص کر لیا جائے. تو استراحت کا جلسہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے. استراحت کے جلسے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی میں حدیث عرض کرتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. استراحت کا جلسہ یہ ہے کہ ایک رکعت کا پہلی رکعت جب پڑھی, دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا تو دوسرے سجدے کے بعد براہ راست نہ اٹھنا, بلکہ ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھ جانا جس طرح کے تشہد میں کے لیے قاعدہ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ بیٹھ کر پھر اٹھنا, یہ جو بیٹھنا ہے پہلی رکعت کے بعد, اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. آرام کے لیے بیٹھ جانا. طریقہ یہ ہے کہ جو ہی سجدے سے سر اٹھایا, ابھی قدموں کی انگلیاں اسی طرح تھیں, تو انہی قدموں کی انگلیوں کے بل ہی وہیں سے سیدھا اوپر اٹھ جائے. اور اس طرح نہ کرے کہ دایاں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو اور بائیں کو بچھا کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے, جو انداز قاعدے میں ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد, پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد, ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور براہ راست سیدھا قدموں کی انگلیوں سے ہی جس طرح کے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی انداز میں پھر آپ اوپر اٹھ جانا چاہیے, اور قاعدے والا انداز پہلی یا تیسری رکعت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے, حدیث نمبر 288, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہد فی الصلاۃ علی صدور قدمہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قدموں کے اگلے حصے پر ہی اٹھ جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے کا تب مطلب بنے گا جب سجدے کے بعد براہ راست اٹھا جائے. اگر قدم بچھا لیا جائے تو یہ صدور قدمین نہیں بنے گا, پھر تو قدم کے تلوے کے ذریعے سے پھر اٹھا جا رہا ہے, اس کو بچھا کے. اور پھر صدور قدمین کا مطلب یہ ہے کہ یوں قدم لگے ہوئے تھے سجدہ میں, تو بنتے نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا, اٹھتا اٹھتا پہلے اس نے ہاتھ اٹھائے, پھر وہ گھٹنوں پہ رکھے, اور اس طرح پھر گھٹنے اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے, جس طرح آج ہم اسی ابتدا میں پڑھتے ہیں اور جلسہ استراحت نہیں کرتے. پہلی رکعت کے بعد بھی نہیں جلسہ, دوسری رکعت کے بعد, تیسری کے بعد بھی نہیں, دوسری کے بعد قاعدہ ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے. یہ پہلی اور تیسری کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا, اور اسی طرح آپ صدور قدمین پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سلسلہ میں بھی میرا رسالہ جلسہ استراحت کی حیثیت کے بارے میں چھپا ہوا ہے, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. نماز کے اندر ہر وہ طریقہ ہے کہ جس میں ادب ہو, اور آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز مقام آرام نہیں, یہ اللہ کے دربار میں خدمت کا مقام ہے.
تو نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو آرام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، السنن الکبریٰ للبہقی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ عمل موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر، اور السنن الکبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز کے اندر جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. جس وقت رکعت ادا ہوتی تو رکعت کی ادائیگی کے بعد براہ راست اگلی رکعت کی طرف کھڑے ہو جاتے اور درمیان میں پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نماز کے اندر قیام کرتے وقت جو بندے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دور سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑے دربار میں حاضر ہے، اور اس سے غفلت یا سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کھڑے ہونے کا ایسا انداز ہو کہ جس سے ایک بندہ تکبر کا اظہار کر رہا ہو. جس وقت ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ انداز تکبر سے کھڑے ہونے کا ہے، خشوع کا انداز نہیں. اپنے عرف میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جس آدمی نے اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں وہ انداز کوئی ادب کا انداز نہیں ہے. اس واسطے تمام صلحاء اور عفائے امت نے ہمیشہ اپنی کتب میں اسی طریقے کو لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے اس انداز میں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ وہ 1 بالشت کا ہو جائے، مناسب سا کہ کھڑا ہونا بھی آسان ہو. بالکل قدم جوڑے گا تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اگر اتنے پھیلا دے گا تو پھر اس میں بے ادبی کا پہلو سامنے آ جائے گا اور نمازیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوگی کہ جس وقت یہ پتا چلے گا کہ شاید مقصود زیادہ وجہ کو گھیرنا ہے اور احاطہ کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے، تو اس عمل سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے. نماز پڑھتے وقت مناسب سا جو دو درمیان میں خلا ہے قدموں کے وہ رکھ کر اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کندھوں کے لحاظ سے اپنی صفوں کو درست کیا جائے. یہ جو لوگوں نے بعض طریقہ اختراع کر رکھا ہے کہ قدموں کے قدم چڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ والے کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کندھوں کے لحاظ سے اپنے کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جائے، مناسب سا طریقہ درمیان میں قدموں کے رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دے، اور اس انداز میں کہ خشوع ٹپک رہا ہو اور دل کی عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو. یوں نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ مقام نماز یہ خارش کرنے کا مقام ہے اور انسان کو سارے دن بھر کی خارش اسی وقت ہی ہوتی ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہو. اب کچھ لوگوں کی نماز سے یہ تاثر جھلک رہا ہے، اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ سروے کرنے لگ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کو جب نماز پڑھنی ہو تو خارش ساری اسی وقت ہوتی ہے، کبھی داڑھی میں، کبھی سر میں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو عاجزی، خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے. اتنے بڑے جلال کے سامنے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی دائیں بائیں حرکتیں کرتا پھرے اور آگے پیچھے، اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ جمپ لگا کے کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے اور وہ معاذاللہ کھلاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے کی شان نہیں ہے. اس انداز میں عاجزی کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرا کوئی معنی مترشح نہ ہو رہا ہو اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو کر کے نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. جب بھی وضو کر کے نماز کے لیے آتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام حسن وجہ کیا ہے؟ کیا وضو کے بعد کوئی آپ کو درد ہوتا ہے یا وضو کے بعد کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے ہو درد ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے کوئی درد نہیں ہوتا، مجھے یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا جلال مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، اس جلال کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے. اب اللہ کے دربار کے یہ تقاضے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضری دے اور دل خشوع میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی قدم ادھر کرتا ہے، کبھی آنکھ ادھر پھیر لیتا ہے. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. چونکہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے اس واسطے اعضاء بھی خشوع سے خالی ہے، اور اعضاء کو اس وقت پتہ نہیں کہ وہ کہاں حاضری دے رہا ہے. تو اس واسطے پوری طرح ادب کے ساتھ نماز میں حاضری ہونی چاہیے. ایک مسئلہ بالخصوص خواتین کی نماز کا ہے. چونکہ خواتین کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں
پورا نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر رکھ دیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرما دیا خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، کہ دین کا نصف حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھ لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام کا جیسے وہ احکام کے لحاظ سے مخاطبہ اللہ کے احکام کی اور مکلفہ ہے، ایسے ہی ان کے لیے علم کے اندر بھی ان کو باقاعدہ حصہ دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں باقی سارا طریقہ خواتین کا مردوں جیسا ہی ہے، لیکن ان کے خاتون ہونے کا جو تقاضا ہے اس میں چند احکام میں فرق موجود ہے، چونکہ اسلام نے ان کو مستورہ بنایا ہے، پردے میں رکھا ہے، اور ان کو ارکان کی ادائیگی میں بھی یہ طریقہ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے حصوں کی کوئی ایسی وہ صحت بن جائے کہ جو پردے والی حیت سے ذرا منافی ہو، وہ اپنے ہر انداز کو اس طرح رکھے کہ جسم لپٹا ہوا ہو، سمٹا ہوا ہو۔ اگرچہ کپڑے والا تو پردہ ہوگا ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ بدن کی صورتحال ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اعضاء جو ہیں ان کا کوئی اظہار نہ ہو، اور پوری طرح لپٹ اور سمٹ کر وہ اپنی نماز کو ادا کر رہی ہو۔ اس میں ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھیں گی، اور یہ بھی اصحاب عقل جانتے ہیں کہ اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ ان کے لیے اگر زیر ناف ہاتھ باندھنے کا حکم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سطر ہے کہ وہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھے، اور اس میں قیام کرتے ہوئے اگرچہ کپڑے والا سطر تو نماز میں بھی ہے ویسے بھی ہے، لیکن حیت کے لحاظ سے جو ایک ان کی شایان شان طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے۔ اور اس میں بالخصوص سجدے کے وقت ان کو تورک کرنا چاہیے، سجدے کے وقت اپنے دونوں قدم دائیں طرف نکال دینے چاہیے، اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یعنی یوں سجدہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں کہ پیٹ اور ران میں درمیان میں فرق ہوتا ہے، اور پیٹ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، درمیان سے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ یہ مرد کے حکم ہے کہ اس کے کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور اس کے بازو اس کے پہلوؤں سے دور ہوں، اور درمیان میں وہ خلا موجود ہو، پھر سجدہ صحیح ہوگا۔ لیکن عورت کے سطر کے پیش نظر اس کو یوں بدن اٹھا کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ جھکی ہوئی ہو، سمٹی ہوئی ہو، لپٹی ہوئی ہو، اس کے قدم ایک طرف نکال کر اس طرح وہ نیچے گر کے سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور زمین کے ساتھ درمیان میں کوئی خالی جگہ خلا موجود نہ ہو۔ تو اس کے عورت ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کے سجدے کا یہ شرعی طور پر طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اس سلسلہ میں السنن الکبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 19787 بھی یہی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی امرأتین، دو عورتوں کے پاس سے، تصلیان جو کہ نماز پڑھ رہی تھی، فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، شاید وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہوں گی، تو جب وہ فارغ ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا سجدتما، جب تم سجدہ کرنے لگو، فضما بعض اللحم الى الارض، تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ لگا لیا کرو، تمہارا بدن، تمہارا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا بدن سمٹا ہوا ہونا چاہیے۔ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، اس واسطے کہ سجدے کے معاملے میں عورت کا طریقہ